بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فامساکم بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، طلاق کے مسائل الحمدللہ اکثر ذکر کر دیے ہیں میں نے، اور طلاق ہی کے قریب کا ایک مسئلہ تھا خلا کا، جو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ طلاق کے تعلق سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ یہ پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے مطلقہ کے نفقے کا مسئلہ، یعنی وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے اس کے مینٹیننس کا مسئلہ ہے، جس کو ہم گجراتی زبان میں کہتے ہیں کھادا خوراکی کا مسئلہ۔ اصل میں جب ہندوستان کے ایک معزز جج جن کا نام تھا جناب چندرچوڑ صاحب، اس زمانے کے اندر ایک مسئلہ شاہ بانو کیس کا مسئلہ پیش آیا تھا، ان کے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ، اور اسی دور میں یہ مسئلہ کافی ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب اس کے خرچے کا، کھادا خوراکی کا، اب اس کے آئندہ زندگی کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ تو جناب چندرچوڑ صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ عورت کے پوری زندگی کا خرچہ، نفقہ، یہ اس کے سابق شوہر پر، یعنی اس کے شوہر جو پہلے تھا طلاق سے پہلے، اس کے اوپر لازم ہے۔ خیر اس زمانے کے اندر جناب راجیو گاندھی کی حکومت تھی، تو اس موقع کے اوپر اس لیے کہ یہ مسئلہ اسلامی شریعت کے خلاف یہ مسئلہ تھا، یہ فیصلہ تھا، تو اس وقت کے علماء نے بہت اس کی کوشش کی، لیکن اس کا جو مناسب حل آنا چاہیے، جیسا حل آنا چاہیے اور جس طریقے پر لازمیت کے ساتھ اس کو پیش کیا جانا چاہیے وہ نہیں پیش ہوا، اور ہلکا پھلکا یہ مسئلے کو ذکر کر دیا گیا۔ اور اس زمانے کے اندر ایک مسلمانوں کی طرف سے یہ پہل بھی کی گئی تھی کہ تحفظ حقوق مسلم مطلقہ خواتین کا قانون، یعنی وہ مسلمان عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کی حفاظت کس طریقے پر کی جائے، اس کے تحفظ کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن خیر یہ مسئلہ مکمل جیسا جس طریقے پر اس کو مسلمانوں نے پیش کیا ویسا مکمل نہیں ہو پایا۔ اب اسلامی شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے، بہت اس کے تعلق سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جس عورت کو طلاق ہوئی، یا تو وہ عورت بہت فرما بردار تھی لیکن ظالم شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مسائل وہ کرتا تھا، اخیر میں اب اس کو طلاق دے دی، تو اب اس بیچاری کا کچھ بھی قصور نہیں تھا۔ اب ایسی شکل کے اندر اس مسئلے کے لحاظ سے سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ اس کے اوپر لازم کرنا چاہیے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یا تو عورت ہی نافرمان تھی، شوہر بہت اچھے طریقے پر رکھنا چاہے لیکن اس کو رہنا ہی نہیں تھا، بار بار اس کی ماں کے یہاں چلی جاتی، بار بار مسائل کو پیدا کر دی، گھریلو جھگڑوں کو پیدا کر دی، اخیر میں شوہر نے پریشان ہو کر طلاق دے دی، یعنی اس حساب سے عورت وہ ظالمہ ہوئی اور شوہر مظلوم ہوا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جاوے تو اس شکل میں بھی اگر مطلقہ کا نفقہ اگر واجب کرے تو پھر تو یہ شوہر کے اوپر ظلم ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس شکل کے اندر عورت یہ مظلومہ ہو، اس شکل میں اگر نافذ کیا جاوے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شریعت اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس مسئلے کو سمجھنا ہے، اور عام طور پر جب طلاق ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہوتا یہ ہے کہ جب کھادا خوراکی کا مسئلہ آتا ہے تو لڑکی والوں کے ذہن میں صرف اور صرف
زیادہ تر ایک ہی بات ہوتی ہے، اب ان کو سیدھے کر دینے ہیں، مینٹیننس کا کیس ٹھوکو ان کے اوپر، طلاق کے کھادا خوراکی کے مسئلے کا کیس اب ان کو پریشان کر کے رکھ دو۔ ظاہر سی بات ہے شریعت اسلام کسی کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، حتیٰ کہ اگر تم مظلوم ہو پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، معاف کرو، درگزر کر دو، اللہ سے اجر لے لینا، ورنہ اگر تم نے خود نے اپنے طور پر بدلہ لینے کی کوشش کی اور اس میں آگے بڑھ گئے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے ایسی شکل کے اندر۔ میں اسلامی نقطہ نظر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق والی عورت کے مینٹیننس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ طلاق والی عورت کا نفقہ واجب کیوں نہیں کرتی ہے شریعت اسلام، کیا مصلحتیں ہیں اس کی، 2 بات۔ تیسری بات، چلیے یہ شریعت واجب نہیں کرتی تو کوئی حل ہے اسلام کے پاس کہ پھر وہ عورت کا بیچاری کا کیا ہوگا مسئلہ۔ یہ 3 باتیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، بہت اچھے طریقے پر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، طلاق والی عورت کے نفقے کے بارے میں، اس کے خرچے کے بارے میں، اس کے کھادا خوراکی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی آدمی کا خرچہ، نفقہ، مینٹیننس، اس کی ذمہ داری، شریعت کہتی ہے تین بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی کا بھی انسان خرچہ اٹھاتا ہے۔ یہ 3 آپ فقہ کی کتابوں میں غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک راستے میں چلنے والا آدمی آ کر آپ سے کہے بھائی میرا کل سے خرچہ تم اٹھاؤ نہیں، کائے کو اٹھاوے بھائی، کیوں، تو کیا ہے، لگتا کیا ہے میرا کہ تیرا خرچہ میں کل سے اٹھاؤں؟ ہاں رحم کھا کے یا اسی طریقے سے غریب سمجھ کے تو وہ تو پھر پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حق سمجھ کے کہ میرا حق ہے تمہیں اٹھانا پڑے گا، تو وہ حق سمجھ کے کسی کا خرچہ کسی کے اوپر ہونا، وہ 3 بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 1، قرابت، رشتہ داری۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹے کا خرچہ باپ کے اوپر ہے، کیوں ہے بھئی، وہ رشتہ داری ہے، قرابت ہے، تمہارا خونی تعلق ہے اس کے ساتھ، اس وجہ سے خرچہ واجب ہے۔ ایسے ہی باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اب اس کا خرچہ آپ کے اوپر ہے، کیوں، خونی رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ ایسے ہی ماں کا مسئلہ، سب سے پہلی بات کسی کا بھی خرچہ کسی کے اوپر واجب ہوتا ہے تو وہ رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے، نمبر 1۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورت کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، خونی رشتہ تو ہے نہیں ہے اس کے ساتھ۔ نمبر 2، کسی کا خرچہ واجب ہونے کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ملکیت میں ہو ہماری، یعنی ہماری اس پر قبضے داری ہو، ہماری اس پر ملکت بولتی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے جانور پالے ہیں، اب وہ جانور کو آدمی کوئی چارہ نہیں کھلاتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، اگر کسی نے کیس کر دیا تو باقاعدہ کورٹ اس کی پکڑ کرے گی، کیوں، اس لیے کہ یہ جانور تمہاری ملکت میں ہے، تمہاری ملکیت میں، اور تم اس کے ساتھ پورا سلوک اچھا نہیں کر رہے، ان کا خرچہ پورا نہیں کر رہے، ان کو چارہ وغیرہ نہیں کھلا رہے، تو باقاعدہ اس پر جرم ہوگا۔ تو ہماری شریعت کے اندر نکاح جو ہے وہ ملکت بھی، یعنی شوہر کی ملکت ثابت نہیں ہوتی، جیسے ہندوؤں کے یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ملکت میں دے دیتے ہیں۔ جیسے یہ کنیا دان جو کرتے ہیں، کنیا دان کا جو مسئلہ ہندوؤں کے یہاں پر ہے، تو وہ باپ خود اپنی بیوی کو وہاں دے دیتا ہے کہ بس یہ ہماری ختم، اب تمہاری ہی ہو گئی ہے۔ یہ شریعت میں اسلام نے یہاں پر ایسا نہیں ہے، اسلام نکاح کو ایک کانٹریکٹ کہتا ہے، بس دونوں کی مصالحت، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک رشتہ جڑا ہے۔ تو دیکھیے کسی کا بھی خرچہ واجب ہونے کی پہلی شکل ہے رشتہ داری، دوسری شکل ہے ملکیت، تیسری شکل ہے حبس۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے ریزرو ہو جانا، بک ہو جانا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر کاریگر کام کرتے ہیں، اب وہ شام ہوتے ہی وہ کہتے بھائی تنخواہ دو، بھائی کیوں دے، آپ نے ہمیں رکھا کیوں ہے، پھر خالی ہم شو کے فوٹو پڑھانے تو نہیں آئے یہاں پر، یہ صبح سے شام تک آپ کی اتنی ڈیزائنیں ہم نے نکال کر دی ہے، آپ کا اتنا سودا، اتنا سب چیزیں کر کے دی ہے، تو ہم نے کیوں کر کے دیے، سارا مال آپ کا شارٹ کے دیا ہے تو کیوں کر کے دیا، تو آپ کے لیے صبح سے شام تک جو ہم بک ہوئے
اسی کا ہم ہرجانہ اور اسی کا خرچہ مانگ رہے. تو تیسرا خرچہ کسی کا واجب ہونے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی کو حبس، کسی کو کسی کے لیے ریزرو کر لینا. عورت جو ہوتی ہے یہ تیسری کیٹیگری میں، یہ اس چیز میں داخل ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے وہ اب شوہر کے لیے ریزرو ہو چکی ہے، وہ اس کے لیے ماں بنتی ہے اس کے بیٹے کی، وہ اس کے شوہر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی جائز خواہشات اس کے ذریعے سے پوری کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کا گھر اس کی وجہ سے کمپلیٹ ہوتا ہے. وہ یعنی عورت اب اس کے ساتھ پوری کے پوری جڑ چکی ہے. اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، اس کے گھر کا خیال کرنا ہے، اس کے کھانے پینے سب کا انتظام اب یہ کر. تو اس وجہ سے اب یہ عورت اس کے لیے ریزرو ہو گئی. اس لیے شادی کے بعد جو بیوی کا سارا خرچہ شوہر پر جو واجب ہوتی ہے اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ وہ اس کے لیے اب پوری ریزرو اور اس نے اپنے آپ کو روک دیا ہے. یہ تین وجہ ہے کسی کے اوپر بھی نفقہ واجب کرنے کی. اب ظاہر سی بات ہے جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے نہ وہ اس کی رشتہ دار ہے، نہ وہ اس کی ملکیت میں ہے، نہ اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے ریزرو بک کر کے رکھا ہے. اب وہ تو اس نے اپنے آپ کو طلاق لے کر ختم کر دیا ہے، یا شوہر نے طلاق دے کر اس نے اس سے رشتے کو ختم کر دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب اس کے لیے کوئی بھی پابندی عورت نے شوہر کے لیے باقی نہیں رکھی ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں تصرف کرنے سے، اپنی ذات کے فیصلے کرنے میں، اپنے تعلق میں کچھ بھی کام کرنے میں اب وہ آزاد ہے. وہاں تھی اس کے نکاح میں تھی، اس کو پوچھ کر جاتی تھی، اس کو پوچھ کر کرتی تھی، اس کے حکم کو مانتی تھی، اس کے تابعداری کرتی تھی. تو اس وجہ سے اب وہ آزاد ہے. اب آزاد ہے تو وہ دوسرا نکاح بھی کر سکتی. وہ اگر ضرورت سمجھتی ہے تو وہ جاب کام کاج بھی کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اپنے گھر کا گزران چلا. اسی طریقے سے وہ اپنی مرضی سے سفر بھی کر سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کسی کے اوپر بھی نفقہ جب واجب ہوتا ہے تو یہ تین وجہ سے خرچہ واجب ہوتا ہے: ملکیت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے آپ کو ریزرو کر لینے کی وجہ سے. جس عورت کو طلاق ہو گئی نہ وہ اس کی رشتہ دار ہے، نہ وہ اس کی ملکیت میں ہے، نہ اس نے اپنے آپ کو ریزرو کر رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے شریعت اسلام یہ کہتی ہے اب اس کے اوپر اس کا خرچہ، اس کا نفقہ، اس کی کھادا خوراکی واجب نہیں ہے. یہ شریعت اسلام ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے شریعت اسلام ایسا کیوں کرتی ہے؟ اپن ہوتا ہے نا سوال، بچھاپڑی پر، باپڑی پر ایسا کیوں کرتی ہے کہ ایک تو اس کا گھر ٹوٹا ہے، اب اس کا خرچہ جو اب تک وہاں سے چل رہا تھا یا اس کا شوہر دیتا تھا، اب اچانک سے طلاق بھی بچھاپڑی ہوئی اور خرچہ بھی اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے. اسلام اس تعلق سے ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیا مصلحتیں ہیں؟ سب سے پہلی مصلحت یہ ہے، تین مصلحتیں ہیں کہ اسلام جو مطلقہ کا نفقہ، ڈیورسی عورت کا مینٹیننس یا طلاق والی عورت کا جس کو ڈیورس ہوگا اس کا کھادا خوراکی واجب نہیں کرتا. اس کی تین وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے یہ خود اس میں عورت کا فائدہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے عورت کا فائدہ ہے؟ یعنی اس کا خرچہ واجب نہ کرنے کی صورت میں. اس لیے کہ دیکھیے اگر یہ خرچہ مردوں کے اوپر لازم کر دیا گیا ہوگا یہ کہ مرد نکاح کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگیں گے کہ اللہ نہیں کرے اگر کوئی چھوٹا ہوا یا نا اتفاقی ہوئی یا اگر بگڑا معاملہ تو پھر تو یہ پتہ نہیں کتنا وصول کرے گی اور کہاں تک حیران اور پریشان کرے گی اور کتنا اس کو دینا پڑے گا. تو پھر مرد یہ سمجھیں گے کہ نکاح ہی نہیں کرنا. آج یورپی اور مغربی ممالک میں آپ اٹھا کر دیکھیں نکاح وہاں کیوں نہیں کر رہے لوگ. نکاح کا پرسنٹیج اٹھا کر دیکھے بعض ملکوں میں نکاح کا پرسنٹیج 100 میں سے 51% ہے اور اس سے بھی نیچے چلے جائے سویڈن جیسے اور وہ ممالک کے اندر تو 36% صرف مرد نکاح کر رہے، باقی نکاح ہی نہیں کر رہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نکاح کی جو شرح ہوگی، سطح ہوگی. اس لیے کہ اگر طلاق ہوئی تو اب ظاہر سی بات ہے اس لیے کہ وہاں کا قانون، مغربی ممالک کا قانون اتنا سخت بنا دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے سارے کے سارے مفاد وہ عورتوں کے حق میں جوڑ دیے گئے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی امیزون کے جو مالک جیف بیزوس کی جو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی کتنی ملکت دینی پڑی اور آج بھی وہاں پر یہی قانون ہے. تو اس لیے وہاں پر یہ مشہور ہے
کہ 3W کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہاں پر. 3W کا ورک, ویدر اور وائف. کام آج ہے, کل آدمی کہتے بھائی چھوٹے تم نہیں ہو, کام نہیں ہے. تو وہاں ورک ایسا ہی ہوتا ہے, کام ایسا ہی ہوتا ہے. صبح 3 گھنٹے یہاں کیے, 2 گھنٹے یہاں کیے, 3 گھنٹے ٹیکسی چلا لی, 4 گھنٹے پیٹرول پمپ پر چلے گئے, بس وہاں ایسا ہی کام ہوتا ہے. اور اس کو ضرورت ہوئی تو کل بولے گا بھائی اتنا ہے. چھوٹک مزدوری چلتی ہے زیادہ تر وہاں پر. جو فورن سے بہت زیادہ آتے ہیں ایک دم ٹائٹ پینٹ وغیرہ پہن کے, تو وہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو پیٹرول پمپ پر کام کرتے ہیں, اسٹور پر کام کریں گے یا ایسے ہی کام کریں گے. تو ایک تو یہ ڈبلیو ہے. دوسرا ہے کہ ویدر, کلائمیٹ کب چینج ہو جاوے, کب بارش ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر کے اندر دھوپ نکل آئے گی. اور تیسرے وائف, وہاں کوئی بھروسہ, ابھی تک ساتھ ہے کہ پھر دوسرے دن بولے کہ بھائی اب نے تو چھوٹا ہونا, تو کوئی بھروسہ نہیں. خیر, تو نکاح کی جو پرسنٹیج ہے, شرح ہے, وہ بہت کم ہو جائے گی. اور اگر نکاح کی شرح اگر کم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے عورت کو اس کے گھر کی چھت ملنا مشکل ہو جائے گا. طلاق کی جب شرح بڑھا لی جاوے گی, یعنی یہ طلاق نہ دینے کی شرح, یا اسی طریقے سے یہ طلاق والی عورت کے مینٹیننس کو بہت بڑھا دیا جائے گا, تو مرد کہیں گے. اس لیے وہاں پر انہوں نے مغربی ممالک میں لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا, اور وہ انہوں نے اپنے طور پر بولتے بھی ہے کہ کیوں خام خواہ کو عورت کو گھر پر لا کر بٹھاوے, اور روزانہ کی وہ ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں, تعلقات اپنے قائم کر, اس کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہو رہی ہے, اب اس کا خرچہ کس کے ذمہ. پھر آدمی تو اپنا پلو یہ کہہ کے جھاڑ لیتا ہے ہمارا میرج کہاں ہوا ہے, گرا دو, یا اسی طریقے سے چائلڈ ہوم میں ڈال دو ان کو, اور کسی کو بھی سونپ دو, اس کو ایڈاپٹ کرنے والے کو دے دو. ظاہر سی بات ہے نسل اس کی وجہ سے خراب ہوگی, عورت کی زندگی اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گی, عورتوں کو گھروں کی چھتیں ملنا مشکل ہو جائے گا, یعنی طلاق مطلقہ کا اگر مینٹیننس اور نفقہ واجب کیا تو. اس لیے بغیر نکاح کے بوجھ یہ عورت کے اوپر سارا کے سارا پڑے گا. اس لیے اس لیے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, ایک زمانہ ہوتا ہے عورت کے لیے, ایک وقت تک ہوتا ہے, خوبصورت ہے, نوجوان ہے, اس کے اندر کشش جب تک باقی ہے, خوبصورتی جب تک باقی ہے, تو وہاں تک وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزار لے گی. لیکن جب بڑھاپے کی دہلیز پر جب وہ قدم رکھنا شروع کرے گی, اس کی جوانی خوبصورتی ختم ہو جاوے گی, وہ بوڑھی ہونے لگ جاوے گی, یا اسی طریقے سے اس کی جوانی ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ جس سے وہ محبت کر رہی ہے, جس سے ناجائز تعلق, جب اس سے دور ہوتی چلی جائے گی, تو پھر اسے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگ جائے گی. آخر میں ڈپریشن کا شکار ہوگی, سوسائڈ کرنے والی, یعنی اپنی زندگی کو تباہ کر دے گی, اور ایسے گھٹ گھٹ کر جی لے گی. اس لیے پھر اگر اولاد ہو گئی تو اس کا بوجھ کس کے اوپر ہے, اس کی ذمہ داری کون سنبھالے گا. اس لیے شریعت اسلام سب سے پہلے عورت کے حق میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس چیز کو لازم مت کرو, ورنہ اگر یہ چیز لازم کر دی گئی تو مرد نکاح کرنا اگر چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا مسئلہ. اس لیے ایک زمانہ ہوتا ہے کہ خاندان میں جو عورت نئی نئی نکاح کر کے آئی, تو 2-4 سال گزرے, 5-10 سال اس کی اولادیں ہوئی, پھر وہ خاندان میں اس کا آنا جانا لگا رہا, وہ خاندان کی بڑی عورتوں میں اس کا شمار ہوا, تو ایک مقام وہ آتا ہے اس عورت کا کہ اس کو بغیر پوچھے گھروں میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے. کہا کہ دادی کو بلاؤ, ممی کو بلاؤ, وہ ہوں گی تو سارے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے عورت کو عزت کا یہ مقام ملتا ہے, اور اگر نکاح ہی نہیں ہوگے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, تو اس کو کہاں سے کوئی مقام ملنے والا ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, مطلقہ کا مینٹیننس اگر نفقہ واجب کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے عورت کا نقصان ہے. دوسری بات یہ ہوگی, اور یہ بات ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ جو ساری کے ساری ہندو معاشرے سے یہ ساری چیز پیدا ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جائزہ لے لیجئے, مرد لٹکا کر رکھ دیں گے, اس کو طلاق بھی نہیں دیں گے, مطلقہ کا نفقہ کھادا خوراکی اگر واجب کر دیں گے, اس لیے کہ مرد پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اتنی زیادہ پریشانی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ طلاق دینی ہی نہیں ہے نا, اپنے تو لٹکا کے رکھ دیں گے, اپنے کو کیا جاتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیں گے. اور لٹکا کے رکھنے کی وجہ سے عورت کا نقصان اس میں بہت زیادہ ہے. مرد تو پھر بھی دوسرا نکاح کر لے گا کسی بھی طریقے سے, لیکن عورت کا مسئلہ دن بدن جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا, جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, نہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے, نہ کوئی اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سماج کے اندر, معاشرے کے اندر ایک اس عورت سے اس کی پہچان اس کو بٹھا دیا ہے, یہ اس کے نکاح کے اندر ہے, لیکن نہ یہ جا رہی ہے,
نہ وہ لے جا رہے ہیں اور اس کا مسئلہ آگے کا حل ہی نہیں ہو رہا ہے. یعنی یہ گھر بس جاوے یا یہاں سے چھٹی ہو جائے تو کوئی دوسرا گھر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مینٹیننس اور ڈیورس کے جتنے بھی خرچہ ہے اتنا زیادہ لازم کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں گھروں کے حال اٹھا کر دیکھیں, مرد آتے ہیں ہمارے پاس تو دارالافتاء کے اندر, وہ کہتے بھی ہے کہ ان سے آپ مت کہنا, لیکن میں خالی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے کو رکھنی نہیں ہے, چھوڑنی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کھادا خوراکی وہ یہ جب تک وہ سامنے سے نہیں کہنے اپنے نہیں کہنا ہے. کیوں؟ اب یہ لازمی اتنا زیادہ کر دیا ہے. لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا ہونا ہے, لیکن کہ بدنامی کون لے, وہ بولے تو ہم تو اسی تمام چیز کے اندر نہ گھر کے بڑے کوئی فیصلے لے پاتے ہیں, نہ ذمہ دار کوئی ایسا ہوتا ہی ہے اصل میں کہ سب یہی سمجھتے کہ بدنامی نہ ٹوپلا ہمارے اوپر نہیں آنا چاہیے, تو وہ کوئی بھی اس میں دخیل اور شریک ہونا پھر نہیں چاہتا. بیچاری عورت کی زندگی اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے متعلقہ کے مینٹیننس کی وجہ سے, شریعت اس وجہ سے منع کر رہی ہے. تیسرا نقصان یہ ہے وہ مرد اور وہ شوہر جو اللہ کا ڈر اور مالک کا خوف جن کے دلوں میں نہیں ہوگا, پھر وہ مجرمانہ قدم اختیار کر لیتے ہیں. کئی سالوں سے مینٹیننس دیا جا رہا ہے, ایک مہینہ اگر مینٹیننس چوک گیا فوراً کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے, اس کو کہ اب وہ پریشان ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ مجرمانہ قدم یہاں تک کہ وہ قتل تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے کیسز اخباروں کی سرخیاں بنے ہوئے آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں تک یہ سارا کے سارا معاملہ پہنچ رہا ہے. تو اس لیے مصلحت شریعت نے واجب جو نہیں کیا ہے, سب سے پہلے تو عورت کا مفاد ہے, نمبر 2 اس میں بھی عورت کا مفاد ہے کہ تجھے ہی لٹکا کر رکھ دیا جائے گا, اور نمبر 3 کے اندر تیرے ساتھ ہی ظلم زیادتی آگے چڑھ کر ہو سکتی ہے. مجرمانہ کوئی قدم خدا سے ناترس بندہ جو ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا, وہ ایسا قدم اختیار کرے گا. اس لیے شریعت اسلام نے یہ بات کہی ہے, مینٹیننس نہیں رکھا ہے. تیسری اور آخری بات, تو اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ مینٹیننس شریعت نے کوئی اس تعلق سے کوئی حل پیش کیا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اب اس کے خرچے کا کیا مسئلہ ہے؟ شریعت نے 3 حل پیش کیے, بہت بہترین حل ہے. سب سے پہلا حل یہ ہے نفقے کا اسلامی نظام نافذ کیا جاوے. دیکھیے ہماری شریعت نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے. نفقے کا یعنی خرچہ, جو کسی بھی عورت کا خرچہ, میں طلاق والی عورت کی بات نہیں کر رہا, ایک عام سی عورت ہے, ایک عام سی لڑکی ہے جو گھر میں رہتی ہے, وہ عورت اس کے خرچے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شریعت نے دیکھی کمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, اور گھر میں رہ کر گھر کی ذمہ داری سنبھالنا اور اس کا خرچہ جو برداشت کرنا وہ مرد کے اوپر ہے, گھر کی ذمہ داری عورت سنبھالے گی. تو اسلامی نظام نفقے کا خرچے کا وہ دیکھا جاوے, اور ہماری شریعت نے جیسے کسی مرد کا اگر انتقال ہو رہا ہے تو اس کے انتقال کے بعد کیا شکل بنتی ہے خرچے کی. کسی جوانی کے اندر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر, تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے عدت گزارنے کے بعد وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے. ایسی شکل میں خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ماں باپ احسان نہیں کرے, یہ کورٹ انہیں سمجھائے, ذمہ دار انہیں, آپ احسان نہیں کر رہے, آپ کے اوپر اب ایسی شکل میں واجب ہو گیا اس کا نفقہ, اس کا خرچہ, اس لیے کہ اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو نفقے کا جو اسلامی نظام ہے, جو فقہ کی کتاب میں کہ اگر شوہر نہیں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, باپ نہیں ہے بھائی کی ذمہ داری ہے, بڑی عورت ہے تو اس کے لڑکوں کی ذمہ داری ہے, یا اسی طریقے سے اس کے دادا ہے یا اس کے قریب کے رشتہ دار ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عورت کا خرچہ اٹھایا جائے. یہ اسلامی حل ہے. نفقے کا وہ اسلامی حل پیش کیا جائے جو شریعت نے کتابوں میں لکھا ہے. یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کے خرچے کی ذمہ داری کو ایسے پوری کی جائے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے اجرت پرورش اس کو دے دیا جاوے. اس طریقے سے بھی اس کا کھادا خوراکی کا مسئلہ, اس کی زندگی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اجرت پرورش کا مطلب دیکھیے عام طور پر طلاق کے واقعات جو پیش آتے ہیں وہ بالکل نئی نئی شادی میں نہیں آتے, بہت کم ریئر کیس میں ہی ہوتا ہے, یا اسی طریقے سے بہت بڑھاپے میں ہو گئے جب بھی نہیں پیش آتے ہیں. عام طور پر 4-5 سال کی عمر گزرتی ہے نکاح کی, اور 5-10 سال کا جب وقفہ اس زمانے کے اندر پیش آتے ہیں یہ طلاق کے زیادہ تر واقعات. اب اس زمانے میں ہوتا کیا ہے
ایک دو یا دو تین اس کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں. اب اس بچے کا جتنا بھی خرچ ہے وہ تو باپ کے اوپر ہے ہی، لیکن چونکہ اب ان لڑکوں کی پرورش کا حق کس کو ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکا جب تک 7-8 سال کا نہیں ہو جاتا وہاں تک ماں کو ہے، اور لڑکی جب تک بالغ نہیں ہو جاتی وہاں تک ماں کو ہے پرورش کا حق جو حاصل ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہے وہاں تک اس کے پرورش کا حق ماں ہی کو، یعنی پورے شادی تک ماں ہی کے پاس وہ رہے. اور یہ بہتر بھی ہے، باپ کے پاس رکھنے سے زیادہ بہتر ماں کے یہاں اس کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب وہ ان کو رکھ رہی ہے، وہ ان کو پال رہی ہے، ان کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے، تو جو خرچے اولاد کے پورے کر رہے ہو تو ان کی پرورش کرنے کی جو اجرت، جو مینٹیننس ہو اس کے طور پر دے دیا جاوے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُنَّ، کہ جو دودھ پلا رہی ہے، جو عورت، جو دایا ہے، اس دودھ پلا. عرب میں کیا ہوتا تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تو باقاعدہ دودھ پلانے والی عورتیں مکہ المکرمہ میں آتی تھی اور وہ ٹائم طے کرتی تھی اتنے ٹائم تک دودھ پلائیں گے اور دودھ پلانے کی پرورش اجرت مینٹیننس ہم یہ لیں گے، اور وہ ان کے درمیان میں قول قرار ہو جاتا تھا اور وہ آ جاتی تھی. اسی طریقے سے پرورش کے لیے ہم نے دایا رکھی، جیسے عام طور پر بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے یہاں پر وہ ماں تو پرورش اتنی کرتی نہیں ہے، وہ کیئر ٹیکر ہی ان کے رکھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ کہ وہی پرورش، تو باقاعدہ ان کو اچھی اچھی اجرتوں پر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کو اجرت پرورش دے رہے ہیں تو یہ تو ماں ہے، اور ماں تو اپنے کلیجے سے زیادہ ان کو رکھے گی، تو ان کو اجرت پرورش دے دیا جاوے. اور اجرت پرورش شریعت یہ کہتی ہے اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کے رہنے کا مکان، اور اسی طریقے سے اس کی ضروریات کا جتنا بھی سامان ہے اس کے برابر اس کو اجرت پرورش دے دی جاوے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کورٹ کے، پولیس اسٹیشن کے، آپس میں تعلقات کے خراب ہونے کے، بہت لمبے دیر تک جھگڑنے کے مسئلوں سے، ان سب مسئلوں سے اللہ حفاظت فرما لیں گے. اور یہ ہوگا کہ اس کو بھی اپنے طور پر سارے پیسے اور انتظامات پہنچ جا رہے ہیں اور اس کے بچوں کی پرورش بھی بہتر ہو جائے گی. یہ دو حل ہو گئے. تیسرا اور آخری حل ہے دوسرا نکاح کر لیا جاوے. اس کا بہت کم توجہ ہوتی ہے. جب لڑکی کی طلاق ہوتی ہے تو ماں باپ توجہ دینا ہی اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور عورت خود بھی اپنے طور پر یہ حیا اور یہ شرم محسوس کرتی ہے کہ اب میں کہاں کروں گی دوسرا نکاح، اب کیسے کروں گی، اب تو میری زندگی ہی بس باقی نہیں رہی ہے، اب تو میں زندگی سے مایوس ہو چکی ہوں، اب تو مجھے بس ایسے ہی اکیلے کی زندگی گزارنی. ماں باپ بھی بیچاری باپڑی ہاں آپ کہاں کرے گی، وہ اسی طریقے سے اس کی زندگی کو ختم کرے. نہیں، وہ عورت اپنی اس حیا کو، اس شرم کو ختم کرے. اس لیے کہ دیکھیے کہ زندگی کے عام طور پر جب طلاق کے مسائل میں ہوتے ہیں تو ایسے طور پر جو لڑکی کے ماں باپ ہیں اور جو اس کے بھائی ہے یا اس کے ہمدرد ہے وہ اتنے جوش میں ہوتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کل اس کو طلاق ہوتی ہے تو اگر یہ پوری زندگی بھی اگر یہ بہت اچھے طریقے پر رہنا چاہے تو اس کو پلکوں پہ بٹھا کر رکھیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے جیسے عورت کے دن گزرتے جاتے ہیں، جیسے طلاق ہوئی اب اس کی عدت کے دن پورے ہوئے، کچھ اور 2-4 مہینے، سال 2 سال گزرا تو اس کی گھر میں ویلیو کم ہوتی. وہ ایک مسئلے کے اندر جب بولے گی تو کہے گی کہ تو خود تو اپنا گھر خراب کر کے بیٹھی ہے اور ہمارے مسئلے میں بولتی ہے. ہوتا ہے ایسا. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، یہ مسئلہ اس میں پیدا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا نکاح جلدی سے نہیں کیا ہے، اس کی فکر نہیں کی دوسرے نکاح کی. اس لیے ماں باپ بھی اس کی طرف توجہ دے اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حیا کو ختم کرے. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ بغیر پارٹنر جو ہوتا ہے نا، بیوی اور شوہر، یہ ایک ایسے پارٹنر اللہ نے بنائے ہیں کہ اگر اس میں گہرائی کے ساتھ اگر غور کرے تو یہ عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس لیے کہ کھانا پینا، گھر، یہی ضروریات نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری ضروریات ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. دادا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا، حضرت حوا پیدا ہوئی، کئی سالوں تک جب دنیا میں آئے بچھڑ گئے تو روتے رہے. یعنی ایک تو وہ جو جرم ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی تو ٹھیک، لیکن اس وجہ سے بھی کہ کئی سالوں تک کا وقفہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو پھر وہ لطف ہی، وہ مزہ ہی الگ تھا.
تو اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر میری بیوی کا انتقال ہو جائے تو میں تو 7-8 دن میری زندگی میں اگر باقی ہے تو وہ میں بھی بغیر شادی کے نہیں رہوں گا، فوراً کر لوں گا. اس لیے کہ پارٹنر جو ہوتا ہے، جیون ساتھی جو ہوتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو ان سے باتیں کر سکتے ہیں وہ نہ بیٹے سے کر سکتے ہیں، نہ باپ سے کر سکتے ہیں، نہ ماں سے کر سکتے ہیں. وہ رشتہ ہی الگ ہوتا ہے. الغرض عزیز بزرگوں، خلاصہ یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ وہ عورت جس کو اگر طلاق ہو گئی ہے، اس کے مینٹیننس کے تعلق سے شریعت اسلام نے 3 باتیں کہی ہے. سب سے پہلی بات، نفقہ مطلقہ کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے رشتہ داری کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے، ملکیت کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے، یا حبس اپنے آپ کو ریزرو کرنے کی وجہ، ان تینوں کیٹیگری میں وہ نہیں آتی، لہذا نفقہ واجب نہیں. نمبر 2 کے اوپر یہ نفقہ واجب نہ ہونے کی مصلحت ہے. سب سے پہلے عورت کا اس کے اندر فائدہ ہے، اس لیے کہ مرد نکاح ہی کرنا چھوڑ دیں گے جیسا مغربی ممالک میں ہوا. نمبر 2، مرد لٹکا کر رکھ دیں گے یعنی اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. نمبر 3، اس لیے کہ عورت کے ساتھ کہیں مجرمانہ سلوک نہ ہو جاوے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے نفقے کا جو اسلامی تصور ہے وہ پیش کیا جائے. نمبر 2، اجرت پرورش کے طور پر اس کو خرچہ دے دیا جائے، یا نمبر 3، اس کا دوسرا نکاح کر دیا جائے. اس لیے عزیز بزرگ اس پر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے. عام طور پر جب طلاقیں ہوتی ہیں تو ہم شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. سب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ان کو تو نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ کو بھول کر ہم باتیں نہ کریں. جب ہوئی ہے تو ایسے موقع پر ضرورت اس چیز کی ہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے یا غالب نے یہ بات کہی ہے کہ غالب وہ بھی کوئی ہے مسلم کہ جس کو تیش میں خدا یاد نہ رہا، اور 2 ایسے جملے کہیں، یعنی اللہ کو صحیح موقع یاد کرنے کی ایک تو تیش میں ہے، آپ پر غصہ غالب ہے، اور ایسے موقع پر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے، تب تو آپ مسلمان. ورنہ اگر تیش میں آ کر، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے ابتدائی جو دن ہوتے ہیں جیسے طلاق ہوئی، جس کسی کا بھی قصور ہے تو عام طور پر لڑکے والوں کو پریشان کرنے کی باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ میں ہم سودا کمپلیٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کس زندگی کے لیے یہ تمام چیزیں لے رہے. شریعت اسلامی کے مطابق بیٹھ کر آپ کوئی حل پیش کیجئے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ہے دارالقضاء چلے جائیں، دارالافتاء چلے جائیں، مفتیان کرام سے ربط کریں، تو اس سے ہوگا یہ فائدہ کہ آپ شریعت کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے. ورنہ بعض مرتبہ عدالتوں کی سیڑھیاں یا پولیس اسٹیشن کے دروازے کھٹکھٹانے کی صورت میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتا ہے. شریعت کے خلاف کرنا ایک تو سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ بعض مرتبہ عزت نفس تک کے مسئلے ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو بار بار جا رہی ہے عورت، وہ پولیس اسٹیشن بھی جا رہی ہے، کورٹ میں بھی جا رہی ہے، تو اس کی عزت نفس کیا کہ آگے پیسے مانگنے کے لیے یہی تذکرے ہوتے ہیں عام طور پر کہ یہ پیسے مانگنے کے لیے آ گئی. یا اسی طریقے سے بعض مرتبہ اس کے خود کے ساتھ عزت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کئی ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ کئی عورت کسی وکلا سے مل رہی ہے اور اس کا اسی کے ساتھ ربط تعلق قائم ہو گیا ہے.